جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑا دی جائے گی، تختے کی بنا دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود، جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، یہ صحیح سالم تھے۔ تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت، وہ نماز ہے۔ نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دی ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ، اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا۔ حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں، بس ایک دفعہ کافی ہے۔ اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے، درجنوں بار۔ جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں۔ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ۔ شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں۔ ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے۔ جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اور یہ صرف بر صغیر میں ہے، اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے، ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں، اسکارف پہنے گی، پھر وہیں اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ایسے۔ افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب۔ تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا۔ سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے۔ شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا، نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا، اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ،
تو उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज बोलो नहीं है, उसका निकाह भी टूट गया। अगरचे जमहूर इसको नहीं मानते, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल की भी तो एक बड़ी वैल्यू है ना, और अब्दुल्ला बिन मसूद की भी कम वैल्यू नहीं है। वो फरमाते हैं हम नबी के दौर में किसी भी जुर्म को ये नहीं समझते थे कि इंसान काफिर हो जाता है, नमाज को हम ये समझते थे कि कोई छोड़ दे तो इस्लाम से खारिज हो। तो इसलिए अरब में शराब पीने वाला भी नमाज पढ़ता है, क्योंकि मुसलमान में बहरहाल कुछ भी हो इस्लाम का नाम अपने आप से हटाना पसंद नहीं करता। और आज हमने देखा है मस्जिदों के 7 घर हैं, नमाज के लिए नहीं आ रहे, और सफर में तो नमाजियों को देखा है नमाजें छोड़ते हुए। जरा आजकल पेपर है तो जी छोड़ दो नमाज, भाई पेपर में नमाज छोड़ना कहाँ से जायज हो गया। जॉब में बॉस की तरफ से इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है आप छुप के नमाज पढ़ें, आप कहीं कुर्सियों के पीछे छुप जाएं, कहीं भी करें। मैं तो यहां तक मैंने लोगों को मशवरा दिया, बाज जो गैर मुस्लिम कंट्रीज में लोग वो कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं बॉस की तरफ से बाज जगहों में, वरना वहां परमिशन होती है, इजाजत नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूं भाई कहीं भी छुप के चले जाओ, कुछ भी करो। अगर नहीं परमिशन मिलती, छुप के भी नहीं पढ़ सकते, तो जॉब छोड़ दो। बस जॉब क्या करो, छोड़ दो। जॉब नहीं, फिर जॉब जायज नहीं आपके लिए। फर्ज नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, आप जॉब ही नहीं कर सकते। आप कहीं भी जाओ, कहते कहाँ जाके, मैं भाई वॉशरूम में पढ़ लो, वॉशरूम में पढ़ लो। वॉशरूम का मतलब ये नहीं कि वो फ्लश के ऊपर, वो तो जगह का पाक होना जरूरी है ना। इंतहाई आखिरी दर्जा ये, कोई मुसल्ला रखो अपने साथ ताकि जगह पाक हो। ये ऐसा नहीं कि वॉशरूम में नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हराम है, नाजायज है वॉशरूम में नमाज पढ़। लेकिन अगर कोई सूरत नहीं बनती, कुछ भी नहीं है, जाए नमाज ले जाओ भाई छुप के, जहां नहाते हैं ना जिस जगह पे, उस जगह मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। ट्रेनों में नमाज नहीं छोड़ सकते आप। मैं तो कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन 1-2 वाकयात में लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। एक दफा हम भावलपुर से चढ़े ट्रेन में, जब मैं ट्रेन में चढ़ा हूं भावलपुर से, तो फजर की नमाज का टाइम हो रहा था, और रश इतना था, हाजियों की उस वक्त फ्लाइटें बहुत जा रही थी, कराची से ही जाती थी, मुल्तान एयरपोर्ट नहीं बना था उस वक्त। तो इतना रश था कि जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े हैं तो अब पता चल गया कि बस ऐसे बिल्कुल सीधे, जगह ही नहीं, रश इतना ज्यादा। अब फजर की नमाज वुजू मैंने पहले कर लिया था एहतियातन, और वहां मैंने कहा भाई नमाज पढ़नी है। लोगों ने कहा यहाँ जगह नजर आ रही है, सूफी साहब। लोग फिर ताने देना शुरू कर, भाई सूफी तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ को नमाज पढ़ेगा, पागल हो रहा है। अच्छा सफर में लोगों ने कहा भाई सफर में माफ है, बाद में तोबा कर लेना, कज़ा पढ़ लेना। ये बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं लोगों के ना, यानी उनकी नजर में कि तोबा कर लेना। ओ भाई तोबा तो कहाँ से, अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह कहते नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो तोबा कर लेना। पढ़नी है, कसा नहीं करनी है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। अगर नमाज छोड़ने की मेरे भाई कहीं गुंजाइश होती तो मैदान जंग में लड़ते हुए जब गोलों की घनगरज और तलवारों की चमक हो, उसमें अल्लाह इजाजत दे देगा कज़ा कर लो। वहां इजाजत नहीं दी है। अल्लाह ने फरमाया नहीं कोई सूरत बनती, सवारी पे बैठो, घोड़े का जहां रुख है उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, वहां इजाजत नहीं दी। और आगे अल्लाह ने इसकी वजह बयान की है कि मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पढ़नी है कि नमाज सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये इसलिए जवाब दिया कि आप कह सकते थे अल्लाह जब जंग खत्म हो जाएगी फिर पढ़ लेंगे ना आराम से खुशू खुजू के साथ, अभी जंग हो रही है, अल्लाह अभी क्या जरूरत, जब जंग खत्म हो जाए कज़ा पढ़ लेंगे, बाद में टाइम गुजर जाएगा, फिर बहुत डबल सजदा करेंगे, हम बहुत लंबे लंबे क़याम करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं नमाज मुकर्ररा औकात में फर्ज है, वो टाइम गुजर जाएगा अगर जंग खत्म होने का इंतजार करोगे। बहुत मुश्किल है भाई, नहीं आ रही समझ में तो जैसे जिंदगी को फरिश्ते बहुत अच्छी तरह से उर्दू में भी समझा देंगे कब्र में। वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तो लोगों ने कहा अब तो आपको सब बताना पड़ेगा। और हकीकत है मैं उनका किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, सबके साथ होगा। जो भी कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तो जब दुनिया से जाएगा तो सब कुछ बताना पड़ेगा, उसको सब बताना पड़ेगा भाई। तो मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है कि नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर औकात में फर्ज है। तो मैं ट्रेन में खड़ा हुआ था, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो जगह नहीं है। अच्छा मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तो वो ऐसे ही थोड़ी उम्र हो तो लोगों में रोब भी होता है ना। उन्होंने कहा कोई जगह नहीं है। मैंने कहा तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो कैसे छोड़ दें भाई। और सुन्नतें अब चलो मजबूरी है छोड़ देता हूँ, 2 फर्ज तो पढ़ने हैं। लोगों ने कहा जगह नहीं है। मैंने कहा जगह बन जाएगी, क्योंकि फर्ज जो नमाज में फराइज अदा करना बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, वो जगह चूंकि लोगों के चप्पल थे तो उसमें खतरा था कि नापाक होगी, तो एक चादर थी मेरे पास, वो मैंने ऐसे नीचे डाल दी, बिछाने की भी जगह नहीं थी। नीयत बांध ली, अंदाजा पहले लगा लिया था किबला किस तरफ है। नहीं तो आप आजकल तो मोबाइल पर ऐसी एप्स आ रही हैं, उससे फौरन पता चल जाता है किबला किस तरफ है। अंदाजा था मुझे, रुख किया हमने। अब यूं करने में तो कोई नहीं रुकावट डालता ना, यूं करो, नियत बांध लो भाई। अगर हाथ उठाने की भी जगह नहीं है तो हाथ ना उठाओ, ये रफुल यदैन तो कोई वाजिब नहीं है। अल्लाहू अकबर कह लो और नियत
باندھ لو. ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. بھائی سورہ فاتحہ پڑھی, صورت ملائی, رکوع میں جب آپ گھسیں رکوع کریں گے تو میں سوتا تھا W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایہ لے کے نکل سکتا ہے تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکوع کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتا. تو رکوع ہم نے کیا, جھکنا ہے نا رکوع میں, بس جھک جاؤ, لوگ خود بخود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں بھائی. اس کے بعد آپ جب سجدہ کرو تو سجدہ نام ہے, ویسے تو پراپر سجدہ کرنا چاہیے, جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے, آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے. تو 2 رکعت تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی, کھڑا ہو گیا میں. پھر لوگوں نے کہا یار یہ, میں نے کہا ہو گئی, بس 2 فرض پڑھنے تھے, ہو گئے, ایسی کی تیسی کی, جو مرضی کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا. اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگوں نے کہ تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے, ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا نا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوئے تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے, کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا, ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو, کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی, جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میری جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں, جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ, یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے, قائد اعظم بھی, یہ مولویوں کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو, وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی, نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کہلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی, اللہ اکبر حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم, پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ, مؤذن کو کہتے ہیں جاؤ اسپیکر پہ بٹن آن کر, بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا, 1:05 تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے, آج 6:30 پہ, آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے, ہر دفعہ پوری اذان ہوگی, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا, رمضان کا اعلان نہیں ہوگا, اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا, ہلال کمیٹی سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا, اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی, دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے کہ ابھی اس مؤذن کو کہے صرف ان کو سناؤ, زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں, ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے, ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا, اللہ کی کبریائی بیان کر دی, ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے, بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کا, تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا,
इंग्लिश में बताऊं मैं तुम्हें? ना ना ना, मुअज्जिन के लिए जाना क्या है? नाजायज। उलमा ने लिखा है कि जब अजान हो जाए ना तो किसी और तरह से दावत देना जायज नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की दावत कंप्लीट दावत है। अब आप अखपल तरीके से अब माइक भूपू हाथ में लेके लोगों को बुलाने, जैसे बास जगहों पे हमने देखा मस्जिदों में अजान हो जाती है, फिर एक उर्दू में अजान शुरू हो जाती है, हजरात अजान हो गई है, मस्जिद में इतने बड़े टाइम है, आपको बताया आप आ जाएं, मरना है एक दिन उठना है, वो पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाता है ना। चलो जिंदगी में कभी एक आध दफा हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर भी बाज़ मस्जिदों में हो रहा है हमारे। छोड़ो रहने दो। तो इसलिए उलमा ने कहा अल्लाह ने प्रॉपर रखी इसलिए कि दोबारा किसी और दावत की जरूरत ना हो। तो अब अल्लाह कहते हैं अब आना या नहीं आना, नहीं आ, ये हिसाब मैं आखिरत में लूंगा कि तू इतना ढीठ 1400 साल से फजाओं में हर नमाज के टाइम पे ये निदा गूंजती है। ना सर्दियों में इसमें नागा होता है, ना गर्मियों में नागा होता है, ना रातें लंबी हो तो नागा, ना रातें छोटी हो, हत्ता के सफर में भी अजान का हुक्म है। अजान कहो, फिर जंगल में अकेले नमाज पढ़ो अजान कहो, ये ऐसी अल्लाह को निदा पसंद है भाई, याद दहानी लाजमी कराओ। तो इसलिए भाई ये बार बार दावत, अजान की अहमियत नहीं पता चलती, इससे नमाज की अहमियत पता चलती है। तो अज़म करो जिंदगी में कुछ भी हो जाए नमाज कज़ा नहीं करनी। जो जमात की नमाज के आदी नहीं है वो कम से कम इतना कर लें कि पहला स्टेप ये है कि कज़ा नहीं होने देना किसी सूरत में। फिर अगला स्टेप क्या है? जमात नहीं छोड़नी किसी सूरत है। वो जमात असल तो नमाज है ही जमात, और अगर कभी छूट जाए ना तो तौबा करनी है और उसको कज़ा करके अगली पढ़नी है। पहले उसकी कज़ा पढ़नी है फिर अगली, और कुछ जुर्माना भी रखें अपने ऊपर। तो जब मेरे भाई मानते हैं इस्लाम बरहक है, अल्लाह बरहक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, तो इस रिश्ते की कुछ तकाज़ अब मैं जल्दी 5 मिनट में उन तकाज़ों को हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहला हुक्म जो आपकी तरफ आता है अल्लाह का, वो है जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हो तो सबसे पहला हुक्म क्या है? तहारत। और तहारत के बाद क्या है? नमाज। समझते हो कि नहीं समझते हो? और मर्दों के लिए नमाज घर पे है या मस्जिद में? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फी अस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदूवी वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह कहते हैं कुछ घर ऐसे हैं जो अल्लाह के घर हैं, उन घरों को कुछ ऐसे नेक लोग आबाद करते हैं जिनको तिजारत और कारोबार अल्लाह की याद से गाफिल नहीं सकते। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो तिजारत करते ही नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी नहीं चलाते, वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं करते। अल्लाह ने कहा वो सारे काम करते हैं, आए ही इसी सिलसिले में है। समझ रहे थे ना? नमाज पढ़ने के सिलसिले में आना होता तो वही नहीं पढ़ लेते, वो आए तो कमाने के सिलसिले में है। तो इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि वो कमाते नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि कुछ टाइम ऐसे हैं जब मस्जिद से हय्या अला सलाह की सदा गूंजती है तो फिर उनकी तिजारत और उनकी मुलाजमत उनको अल्लाह की याद यानी नमाज से गाफिल, और नमाज से मुराद है जमात की मस्जिद में नमाज, उससे गाफिल नहीं है। जितनी खवातीन यहाँ बैठी हैं और जितने मर्द यहाँ बैठे हैं, अज़म करें, मैं भी इरादा करता हूँ भाई 5 टाइम मस्जिद में हाजिरी के साथ हमने नमाज पढ़नी। औरत के लिए घर की नमाज मस्जिद से अफजल है, अफजल यही है कि वो घर में नमाज, लेकिन कहीं बयान होता है जैसे जुम्मे के बयान, तो मेरी राय ये है कि उसको फिर मस्जिद में आना चाहिए ताकि औरत का मस्जिद से रिश्ता, बोलो मस्जिद, क्योंकि अब हर जगह खवातीन जा रही हैं मस्जिद में, बोले साहब डंडा लेके खड़े होते मस्जिद में आना है, इजाजत नहीं है, तो वो क्या वो कहती है फुल फिल्मी टीवी क्या पे है, तो काम कमाने के हिसाब से होते हैं। तो 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़नी है, और खास तौर पे खवातीन के लिए, क्योंकि बच्चे माओ के कंट्रोल में होते हैं। बाप खुद माँ के कंट्रोल में जब है तो वैसे बच्चे कहाँ पे कंट्रोल? जमाना है भाई, बच्चे किसके कंट्रोल में? माँ के कंट्रोल में। तो माए बच्चों को नमाज, बच्चों का मस्जिद और मदरसे से रिश्ता खत्म ना करें। आप ऑस्ट्रेलिया में तलाश करें मदारिस, तो बहुत है यहाँ, और बनाए मदारिस, जो मदारिस सही उलमा हो, क्योंकि याद रखो मदारिस में भी दोनों तरह के मौला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मौलानास। पाकिस्तान में तो मदरसों के नाम पे धंधा भी तबीयत से होता है, ग्राउंड रियलिटी है। पाकिस्तान में कमाने का बेहतरीन तरीका ये है कि 4 दीवारी खड़ी करो, कुछ बच्चे उधार लेकर आओ कहीं से, जो देखने में यतीम लगे वही वही से लगे, तो उनके नाम पे फिर नोट छापते रहो, और 2-4 काली ला के बैठा दो, कुरान पढ़ा रहे हो मदरसा है। तो बहुत लोगों ने करोड़ रुपए कमाए हैं। तो सारे मदरसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन हौसले की ड्रामेबाजी भी हो रही है। तो अब मैं जाके लोगों को हाईलाइट तो नहीं कर सकता, दुश्मनी होंगी, केस हो जाते हैं, बड़े मसाइल होता है। मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ लोगों को जिन्होंने माशाल्लाह ऐसे नोट छापे हैं, 4 शादियां भी की। पहले एक साहब आए, मेरे 4 शादियां, मैंने कहा करते हैं मदरसे का मोहतमी कुछ एकदम का मेरे कार्ड लगा, मैंने नल्ला ये से पास जो पैसा आया ना मदरसी में भी और शादी तो इंक्वायरी की पता चला 2 नंबर आ
ضروری نہیں کہ جس مدرسے کی موتم میں 4 آتی ہے وہ 2 نمبر ہے لکھے میں تو ویسے بھی کسی مدرسے کا موتم نہیں ہوا ہے تو 2 نمبریاں بھی بہت ہے دبا کے 2 نمبر. میں تو جامع الرشید کے پڑھاتا ہوں استاذ ہوں بہت انتظامی بھی نہیں ہوں لیکن جامع الرشید سے میرا بڑا قلبی رشتہ ضرور کیونکہ آج میں ٹوٹا پھوٹا جو دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے پیچھے کون ہے جامع ان کا ایک ویژن ہے ان کا ایک ہدف ہے. لیکن بہرحال مدرسوں میں جیسے وہاں 2 نمبریاں ہوتی ہیں تو اب جب یہاں مدرسے کھلیں گے تو کچھ مخلص لوگ کھولیں گے اور کچھ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا بھائی پیسے کمانے کا اور کے لیے میں بے روزگار گھوم رہے تھے چلو ایک اچھا طریقہ آیا مفتی صاحب بھی مدرسے کی ترغیب سے چلے گئے. دیکھو ٹرسٹ بھی بنتے ہیں یہاں اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو 2 نمبر ہوتا ہے نا وہ سب کچھ کر لیتا ہے. تو ایسے نہیں کہ جو بھی منہ اٹھا کے جو کام کرنا شروع کر دے. آپ نے دیکھنا ہے ریلائبل علماء ہو سنجیدہ علماء ہو تقوی والے ہوں اگر وہ مدرسہ چلا رہے ہیں تو آپ نے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تمہارا بڑھاپا اچھا گزرے اولاد انسان کی بچے بنے نیک بنے تو مدرسے کو آپ کو بنانا پڑے گا اور سپورٹ بھی کرنا پڑے اور مدرسے سے رشتہ بھی بولو نا جوڑنا پڑے. تو خواتین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور گھر میں نماز کی پابندی کریں تاکہ اسلام سے پردے کی پابندی کرے تاکہ اسلام سے رشتہ جڑا رہے. اور دیکھو عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا مرد کی عیاشی ختم کرنے کی. یہ پردے میں ہوگی تو میاں کو دیکھنے کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب ساری عورتیں پردے میں ہوں گی تو میاں لے دے کے بیگم کے پاس ہی آئے کہ کسا کچھ ملے گا ہی. آج گھر سے باہر نکلتا ہے تو ہر عورت دعوت دے رہی ہوتی ہے اس تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ بیوی جو گھر میں تم سے وفا کر کے بیٹھی ہوئی. اللہ نے کس کا حق رکھا ہے؟ انٹیوں کا حق. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کھڑکی سے صرف سچی مچی کی جان ہے نا باڈی میں وہ نکلتی چاہیے کہ توکل جان نہیں چاہیے. تو ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام آپ نے پہلا نماز ہو گیا. دوسرا کیا ہو گیا؟ مسجد اور مدرسے سے رشتہ مضبوط. تبلیغ میں بھی وقت لگا لیا تروگاہے بگائے کچھ 3 دن 40 دن اللہ رسول کا نام سننے کو ملتا ہے. انسان کا ایمان تھوڑا سا تازہ رہتا ہے. اور خاندانی کام کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اہم ترین بات یہ ہے کہ جتنے بھی ینگ جنریشن ہے یا نوجوان بیٹھے ہیں قطعاً شراب کباب کی طرف میں کوئی زنا کی دعوت دیتا ہے اس کو ٹھکرا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹاپ کے ولی اللہ میں جن کو شمار کیا ہے نا جن کو قیامت کے دن اللہ خاص اپنے عرش کے سائے میں لے کر آئے وہ تہجد گزار نہیں ہے وہ جو ہے وہ اشراق اور اوابین پڑھنے والے نہیں ہیں. فرمایا وہ نوجوان جس کو خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ مجھے اس کا خوف ہے. وہ یہ نہ کہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا. جوان ہو خواہشات کا سمندر ہو لیکن کیا رکاوٹ کیا ہے؟ تو کل کسی نوجوان نے واقعہ سنا ہے کہ کسی نے اس کو زنا کی دعوت دی. اس نے کہا میں نے حالانکہ کہہ رہے میں بہت رغبت لیکن میں اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا میں نے اس کو خوشخبری دی ہے. میں نے کہا انشاءاللہ یہ جو تم اس گناہ سے بچے ہو نا جبکہ روک ٹوک والا کوئی بھی نہیں تھا. بعض دفعہ انسان اس لیے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں وہ خوف بھی نہیں. میں نے کہا تم جو بچ گئے انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تمہیں تمہاری نسلوں میں انشاءاللہ دکھائے گا. اللہ کے خوف سے جب آپ کسی برائی سے بچتے ہیں نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں. نسلوں تک چلتی ہیں اس کی برکت. اپنی حرام خواہشات کو پورے کرنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے جو شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. زنا کرنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو بھائی موقع ملے پھر بھی بچ جائے. یہ لوگ کیا ہے مارکیٹ میں شارٹ. تو اللہ کی نظر میں کرنے والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے بچنے والوں کی کم ویلیو نہیں بلکہ بہت زیادہ ویلیو. کیونکہ پہلے زیادہ لوگ بچتے تھے کم لوگ کرتے تھے. اب زیادہ کر رہے ہیں کم لوگ بچ رہے ہیں. اب اللہ کی نظر میں زنا سے بچنے والوں کی ویلیو پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے توبہ کرے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جو حلال اللہ نے پیدا کیا بھائی اللہ نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا اس کو محبت ہو. ہمارے نبی کتنی محبت دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. جہاں سے منہ لگا کے پانی پی رہی ہے گلاس میں اسی جگہ برتن میں آپ منہ لگا کے پانی پیے. تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے بنایا بھائی. اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور رشتہ بولو نہیں ہے. وہ کام کرو جو پیغمبروں کی سنت ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ لیگل نہیں ہے آپ کے لیے. اور آخری بات بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ نے اہل ایمان کی جہاں بھی صفات بیان کی ہیں اکثر جگہوں پہ اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے کہ یہ امانتوں کو پورا کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. مسلمان کبھی معاہدہ کر کے توڑتا. آپ جب ایک غیر مسلم ریاست میں رہ رہے آپ کا ایگریمنٹ مسلم سے ہو یا غیر مسلم سے اسلام نے دونوں ایگریمنٹس میں کوئی فرق نہیں رکھا. ایک
ایک حدیث میں ہر جگہ سنا رہا ہوں, یہاں بھی سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں, جاپان میں بھی جتنے میرے بیان ہوئے ہر بیان میں, آسٹریلیا میں میرا دوسرا بیان ہے, پہلے بیان میں بھی سنائی کچھ نہیں, بولو ہو سکتا ہے تھک گئے سن کے, بول کے نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ میں مشرکین سے معاہدہ ہوا. معاہدہ کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین جو آپ کے خون کے پیاسے لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے. معاہدہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے کوئی مسلمان ہو کے وہاں جائے گا, یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تو آپ اسے واپس نہیں کریں گے, لیکن ادھر سے کوئی کافر مسلمان ہو کے ادھر آ گیا اور اسے واپس. یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کے فیور میں تھا, یہ اگینسٹ میں جا رہا تھا, لیکن ایگریمنٹ کب تھی؟ سائن نہیں ہوئے, زبانی ایگریمنٹ ہوئے. حضرت ابو جندل ہاتھوں میں بیڑیا مسلمان ہو کے جو ان کے ظلم سہ رہے تھے مشرکین کا, بھاگ کر فرار ہو کر آئے نبی کے پاس, خوش ہوئے کہ اب مجھے پناہ ملے گی. مشرکین نے کہا آپ کا ہم سے ایگریمنٹ ہوا ہے, ان کو واپس کر. آپ بتاؤ دل پہ کتنے پتھر رکھ کے یہ کام ہوا ہوگا. ایک اپنا مخلص ساتھی جو ایمان قبول کر کے آیا ہے اور ڈر ہے کہ واپس کیا تو اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں یہ, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو جندل کو مشرکین کے حوالے کر. حالانکہ ابھی ایگریمنٹ پہ سائن کیوں؟ زبان, بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, میسنجر آف گاڈ ہے, زبان دے کے واپس ہو جاتے تو آج آپ کے لیے بھی معاہدوں کو توڑنے کی گنجائش مل جاتی. بتایا کہ جو قرآن میں ہے کہ ایمان والے ایگریمنٹ اور معاہدوں کو توڑ دے نہیں ہے. آپ اگر یہاں آسٹریلیا میں رہ کر یہاں جو آپ کو جو ریزیڈینشل ویزا ملا یا آپ کو مکمل نیشنلٹی مل گئی تو کچھ ایگریمنٹ ہوئے ہوں گے نا آپ کے, یا آپ جب ویزا لینے کے لیے آپ نے اپلائی کیا تو جیسے ہی آپ نے اپلائی کیا گورنمنٹ نے دھکا دے کے آپ کو آسٹریلیا بھیج دیا, کچھ تو پیپر پہ سائن کیے ہوں گے نا. یہ کیا ہو گیا, ایک بک بتا کہاں, کچھ تو سائن کیے ہوں گے نا. جب نیشنلٹی یا پاسپورٹ مل رہا ہوگا اس کو بھی کچھ سائن کیے ہوں گے نا آپ نے. تو ان میں بھائی بہت سارے ایگریمنٹ ہیں جس کے آپ کیا ہو پابند. ان میں ایک بڑا ایگریمنٹ جس کی مخالفت کی جاتی ہے ٹیکس چوری کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں جرمنی گیا, مجھے کیا پتا تھا, میں نے تو اس ٹاپک پر بیان کیا, وہاں پتا چلا کہ وہاں پتا چلا کہ یہ تو بہت سارے مسلمان گڑبڑ کر رہے ہیں ٹیکس. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے 30 سے 12 ویل للمطففین, جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں, جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ جب یہاں گورنمنٹ کی سہولتوں سے علاج میں اور مختلف چیزوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک پراپر انسان ہونے کی حیثیت سے, شہری ہونے کی حیثیت سے پورے بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. جب گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بولو, ڈنڈی مارتے ہیں. تو گورنمنٹ آپ کو جو سزا دے گی وہ بہت کم ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ کی چھوٹ سے نکل جائیں. اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اللہ کہے گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو ان کے حوالے کر دیا ایگریمنٹ کی بیس سے, تو تم پیسے نکالنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے. جھوٹ بول کر رہ رہے ہیں مجھے فلانے نے قتل کی دھمکی دی تھی, اسائلم نے کیا کہ بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. سچ بول کے آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے, لے لو, نہیں ملتی تو ہمیں دیکھو نا یار. کیا خیال ہے, اگر بھاگنا کسی کے لیے حلال ہوتا تو سب سے اسپیڈ سے کون سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھا. کہتے ہیں نا دولہا گھوڑے پہ کیوں آتا ہے, اس لیے آتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے آپ بھی چانس ہے میرے پاس. کیا پیار, تو یار تمیز سے نیشنلٹی مل رہی ہے کو لے لو, جاب مل رہی ہے کو لے لو, جھوٹ کیوں بول رہے ہو. یہ ہو گیا تھا. ایک صاحب نے امریکہ کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا, میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس بیس پہ, آپ کو تو نہ کوئی کچھ بھی نہیں آتا, آپ کی نیشنلٹی پاکستان میں باقی رکھی ہوئی, اس سے ہمیں راضی ہو رہی تھا, کچھ بھی تک بھی نہیں آتا. اس نے کہا میں نے وکیل ہائر کیا, وکیل نے کیا کیا ہے, وکیل نے پورا کیس بنایا. وکیل تو ہر جگہ مل جاتے ہیں. علامہ اقبال نے ایسے ہی تھوڑی کہا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. وکیل تو ٹوپیاں کرا دے گا. جب وکیل آئے نا دنیا میں تو شیطان نے کہا چلو اللہ نے ہمیں بھی بال بچے دے دی. یہ اردو میں نے ترجمہ کیا ہے, شیر اتنی آسان ہو. تو وہ کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو نیشنلٹی, میں نے کہا آپ کو کیسے کہتے ہیں. اصل میں وکیل نے پوری کہانی سنائی نا, وہ فلانے نے تنظیم والوں نے حملہ کیا تھا, پتہ نہیں کیا کچھ پورا ڈرامہ بنا کے ایسے دھماکے ہوئے اس کے قریب میں زندہ, پتہ نہیں کیسے. حالانکہ شب برات کا پٹاخہ بھی کسی نے نہیں کھوڑا اس کے قریب میں, کوئی پٹاخہ بھی نہیں کھٹا ہو. ارے تم تمیز سے جہاں تمہیں روزی مل رہی ہے سچ بول کے وہاں کھا لو یار. اللہ کی زمین کیا ہے, بہت بڑی ہے. کیونکہ ایک دفعہ جھوٹ جس کی بنیاد ہو نا پہ ساری زندگی جھوٹ ہی چھتتا ہے. تو اس لیے بھائی سچ بولنا سیکھو, قانون کو فالو کرنا سیکھو. یہاں آپ یہ امیج مسلمانوں کا بناؤ کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمان تو ہمارے جو پرانے شہری ہیں نا, یہ مسلمان ان سے بھی زیادہ اچھی لائی گزار. حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا.
کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا۔ کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے۔ آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی، آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے۔ اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے، وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت یہ غریب۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس۔ ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے، جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کریں، ایک بدعت نہ بن جائے۔ ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلیں، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع، پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے۔ پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے۔ 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو، بس تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، دل نہ لگاؤ۔ دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو۔ جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا، افسوس کتنا ہو رہا ہے آپ۔ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب ایک محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار، بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بس بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے دو۔ جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام۔ ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم۔ اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگیں۔ تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے چوری تو وہ ہے نا، ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سبھی۔ تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے۔ گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار۔ تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو۔ تو کہنے لگے یار بڑا سکون ملا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے، اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو۔ جب روکھڑا خرچ کرتا ہے نا
दिल खींचता है। हम जो सदका करते हैं ना उसमें टेंशन नहीं होती हमें, इतना करो जिससे थोड़ी सी तकलीफ हो कि क्या कर दिया यार, क्या कर रहा हूं। हदीस में आता है बेहतरीन सदका वो है कि जब तुम करो तो तुम्हें डर हो कि गरीब ना हो जाऊं, तामुलुल गिना व तख्शल फकर, और ना करने में उम्मीद हो कि बड़ा पैसा बना लूंगा। इस कंडीशन में जब करोगे ना तो ये सबसे बेहतरीन सदका है। तो सदका किया करो, दे दिया करो यार। ये हमारे हजरत फरमाते थे, एक आदमी दुकान से इतनी मोहब्बत हो गई उसको, एक दिन उसने कहा कि मुझे इतना दुकान में दिल अटक गया, एक दिन मैं दुकान बंद करके बैठ गया। मैंने कहा भाड़ में जाए, अपनी इस्लाह के लिए ना, कोई बात नहीं, नुकसान करो यार अपना, हर वक्त दुकान दुकान दुकान, ऐसी की तैसी ताला लगा के घर बैठ गया कि जब नॉर्मल कंडीशन में होऊंगा फिर आऊंगा। जैसे किसी को इश्क हो जाए ना किसी से, अब मिल तो रही नहीं है वो, तो इश्क में वो पागल होना शुरू होता है। तो बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, हर वक्त उसकी याद दिमाग में, हर वक्त उसको देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, पुराने मैसेज पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। बेवकूफ़ ये करते हैं। अक्लमंद क्या करता है, लानत भेजो यार सही है ना, नंबर ही ब्लॉक कर दो, ऐसी की तैसी। और जब ये कैफियत ख़त्म हो जाएंगी फिर देखूंगा शादी हो गई नहीं होगी, दोबारा ट्राई करके कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी छोड़ता तो है नहीं, कहते फिर 1 साल बाद दोबारा ट्राई करेंगे हम। तो अक्लमंदी का तकाजा है। तो जल्दी से बस हदीस मुकम्मल कर दूं। नबी ने फरमाया, जिसने ख्वाहिशात को हदफ बना लिया तो अल्लाह फ़क्र फाका उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे। करोड़पति होगा मगर आगे फ़क्र फाका उसको डरा रहा होगा, भाई मैं हमला कर दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। इस खौफ की वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा वो। जअलल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला। दूसरी सज़ा दुनिया में उसको ये मिलेगी कि उसकी फिक्रों को बखेर देंगे अल्लाह ताला। इतने मसाइल होंगे कि मेरा ये सिर्फ एक पैसा मसला नहीं होगा, यार ये काम भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार फलां से ताल्लुकात भी ठीक हो जाए, या लोग मेरी मुखालफत करने वो भी छोड़ दें, यार वो फलाना, यानी वो इतने अंडे बच्चे होंगे कि सारे अंडों से चूजे निकले हैं, तो उसकी ये ख्वाहिश होगी। हालांकि कभी मुर्गी के सारे अंडों से चूजे निकलते हैं, 2-4 तो खराब हो जाते हैं ना। तो फर्रका, ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा, ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा, उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता है उठा के पोटला फेंक दो, खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए। एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी, उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया, अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला। ये सारे काम दुनिया के लिए कर रहा था ना, वो 2 बखेड़े पाल लिए उसने, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, और उसकी 2 सजाएं तो अल्लाह फौरन दे देगा, फक्र फाके का खौफ और टेंशनों को बिखेर देगा। ये 2 टेंशनें तो चलो हम कहते हैं यार दुनिया मिल जाती तो चलो ये टेंशनें भी कबूल हैं। अल्लाह कहते हैं मिलेगी उतनी जितनी मुकद्दर है। नबी ने फरमाया मिलेगी उतनी नहीं जितनी इसकी चाहत है, उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। अगर ये ज्यादा की कोशिश करेगा तो हो सकता है धेला भी ना मिले, और हो सकता है डबल मिल जाए। तो ये भी इसकी चाहत पे नहीं है, ये किसकी चाहत पे है, अल्लाह की। तो यकीनी फिर भी नहीं है वो। फिर मैं चुटकुला सुना दूं ना, यकीनी फिर भी नहीं है। एक आदमी को बीवी अच्छी नहीं लगती थी, बेचारी ने हर तरह से कोशिश कर ली कि मैं अपने मियाँ को अच्छी लगूं, अच्छी फिर भी नहीं लग रही इसको। एक दिन वो बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक और खूबसूरत जेवर और खूबसूरत साड़ी और बड़ा खूबसूरत लिबास, हर चीज बड़ी वीआईपी पहन के आ गई। अभी ये बीवी की तारीफ कर रहे हैं, यार क्या खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई हैं। कह रही थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत साड़ी। कह रही वो लड्डू फूट रहे हैं कि आज तो मेरा